آپ کا بنیادی طور پہ جو معاملہ ہے اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے چونکہ ظاہر ہے ہم تو اپنی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں کہ ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو چنا، ایک خاص مقصد کے تحت آپ کو بھیجا گیا. یعنی آپ ابھی میں وہاں نہیں آ رہا کہ جہاں آپ وی سی ہیں اپنا جامعہ نظامیہ کے، وہ سیٹ چھوڑ کے آپ نکلتے ہیں تصوف کی طرف اور وہاں پر غوث اعظم دستگیر حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آتے ہیں. پہلے تو یہ کہ جس مقصد کے لیے اس صدی کے اندر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ مقصد آپ کے نزدیک کیا ہے؟ ایک عام انسان اگر سمجھتا ہے تو کیسے سمجھے اس بات کو؟ جی ہاں، بہت شکریہ. وہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک دور زوال تھا ایک اسلامک اسٹیٹ کے لیے. عباسیوں کی حکومت جو تھی وہ ختم ہو چکی تھی اور سلجوکیوں کا دور حکومت جو تھا وہ آ چکا تھا. تو جب بھی امت دور زوال سے گزرتی ہے یا کوئی قوم دور زوال سے گزرتی ہے تو اس میں لوگ جو ہیں وہ مذہب کی طرف اور تصوف کی طرف راغب ہو جاتے ہیں. کیونکہ ایک واحد سہارا مذہب میں ہی ان کو ملتا ہے. اور ظاہر سے زیادہ ان کا رجحان اپنے باطن کی طرف ہو جاتا ہے. تو یہ بھی وجوہات ہو سکتی ہیں، لیکن اصل چیز جو امام غزالی کے ذہن میں تھی وہ یہ تھی کہ ہر ذہین آدمی ایسا ذہن لے کر پیدا ہوتا ہے جس میں کویسچن ارائز کرتے ہیں. اور امام غزالی کے ذہن میں بھی سوال پیدا ہوتے تھے. یعنی ان کی کل کی جو کیفیات تھی بدلتی بھی تو رہی نا. جی ہاں، لیکن جب انہوں نے مختلف قسم کے علوم کو پڑھا، صرف کو پڑھا، نحو کو پڑھا، علم الکلام کے ماہرین کے پاس بیٹھے، تمام طبقہ فکر کے ساتھ انہوں نے مجالست کی، صحبت کی اور بلا تفریق کہ یہ حق پر ہیں یا باطل پہ ہیں، حتیٰ کہ زندقہ اور ملاحدہ کو بھی دیکھا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ ان کے پاس حقیقت نہیں ہے. تو ان کے اندر ایک بے سکونی تھی، اندر سے سکون تلاش کرنا چاہتے تھے. پھر انہوں نے 20 برس سے لے کر 50 برس کی عمر تک جتنے طبقہ ہائے فکر کو اسٹڈی کیا، ان کے ساتھ رہے، ان کا لٹریچر پڑھا، ان کا جائزہ لے کر انہوں نے سوچا کہ یہ سارے حقیقت سے دور ہیں اور یہ پوسٹ کی بات کرتے ہیں. ان کے پاس حقیقت نہیں. حقیقت کہاں ہے؟ وہ تصوف میں ہے، وہ دل کی دنیا کو آباد کرنے میں ہے. تو سب سے زیادہ ان کی سیرت کے بارے میں جو کتاب ہماری رہنمائی کرتی ہے وہ ان کی اپنی ہی بایوگرافی المنقذ من الضلال ہے. وہ فرماتے ہیں کہ جب میں نے یہ سفر طے کیا اور بے سکونی کے عالم سے گزرا اور صوفیاء کے گروہ کے پاس پہنچا تو میں اس نتیجے پر پہنچا کہ ان کے پاس حقیقت ہے. بس سیرتہم احسن السیر و طریقہم احسن الطرق و اخلاقہم ازکی الاخلاق. ان کی زندگیاں بہترین زندگیاں ہیں اور ان کا طریق بہترین طریق ہے اور ان کا اخلاق سب سے پاکیزہ اخلاق ہے. جب اس نتیجے پر پہنچے تو پھر انہوں نے لوگوں کو بھی تصوف کی طرف راغب کرنے کے لیے تصوف کو ایک سائنس بنا دیا. اس سے پہلے جتنے متصوفین گزرے تھے، صوفیاء گزرے تھے، ان کی کتابوں کا مطالعہ کیا، ابو حارث محاسبی کی کتابوں کا مطالعہ کیا اور حضرت جنید بغدادی کے منقولات جو ان تک پہنچے، حضرت بایزید بستامی کے جو پہنچے اور حضرت ابو طالب مکی کی قوت القلوب کا مطالعہ کیا. تو اس کے بعد پھر وہ ایک کمپلیٹ صوفی بن